فطر الخلائق بقدرته ونشر الجمع برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سعيكم لشتى بجنة محمد آل محمد. کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہوا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. تو جو ہے سب کی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں. فَعَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. ہاں مگر وہ کہ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے. رب فرماتا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ فائدہ میں رہے گا. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ہاں مگر وہ کہ جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو خالق سے بے نیاز سمجھے اور جو بہترین کو جھٹلا دے. رب فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. تو جو ہے جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، رب فرماتا ہے یہ فائدے میں ہے. جو بخل کرے، جو ہم نے دیا، یعنی یہ چیریٹی کا اصول بتا دیا. یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے دیا ہے اس سے دے رہے ہو. یہ ابتدائی ترتیب تلاوت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے دیا اس سے دے. احسنتم. جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے. بہترین کی تصدیق کرے یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ خدا بہترین ہے، تصدیق کرو. خدا کی کتاب بہترین ہے، تصدیق کرو. جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بہترین ہے، تصدیق کرو. کتاب کے بچانے والے بہترین ہے، تصدیق کرو. توجہ ہو گئی سب کی؟ احسنتم. اور دیکھیے کیا ربط ہے حسین کا قرآن سے. زمانہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ جنہوں نے مقام مصائب سے مقام فضائل پہ فقرہ پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے نوک نیزہ پہ سر حسین کو جو لے کے چلے، مقام مصائب سے مقام فضائل پہ چل رہا ہوں، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ حسین نہیں گئے. لیکن جہاں مجمع آیا وہاں بنت علی نے کیا فرمایا بھائی سے، بھیا قرآن کی آیت کی تلاوت کیجئے، بھیا قرآن کی تلاوت کیجئے. اور سر مقدس حسین ابن علی نے، یہ تو سب جانتے ہو نا، تلاوت کی آیت کی سب جانتے ہو، تھوڑی سی تائید کرنا مل کے اگر بولو گے تو آسانی ہو جائے گی. ہاں کہا سر مقدس کریم کربلا نے آیت کی تلاوت کی. مجمع متوجہ ہوا. یعنی در حقیقت بنت علی زمانے کو یہ بتلانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا والوں جس حسین کو تم مردہ سمجھ کے لوگ کے نیزہ پہ لا رہے ہو، اس حسین کو میں کربلا سے زندہ لا رہی ہوں. درود بھیج مل کے محمد آل محمد. اس حسین کو میں زندہ لا رہی ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کریں، ذرا دقت کریں کہ اللہ اکبر. بات آ گئی تو میں ایک فقرہ اور کرتا ہوں. سنیں گے سارے؟ احسن. تو کہ کائنات میں کہیں آپ دیکھیے ذرا، واحد دربار ہے، واحد دربار ہے. حسین ابن علی کے دربار کی موجودگی میں
جس ہستی کا دربار الگ سے سجایا جاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. پتہ نہیں میں نے کہہ دیا ہے آپ سب ہے. جس ہستی کا دربار الگ سے سجایا وہ ہے ابوالفضل کی ہستی. کیا ہے یہ میں نے کسی سبب بس بات چھڑ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں. کیا ہے ابوالفضل العباس, کیا مقام ہے غازی کا, سنیں گے دو چار جملے ہے. اللہ اکبر. ایک طرف حوائج کا دروازہ ہے عباس, دوسری طرف معرفت حسین کا دروازہ ہے عباس. یا صاحب زمان, دوسری طرف معرفت ابا عبداللہ کا در ہے عباس. ہاں یعنی یہ یوں ہی ہے کہ جیسے دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ذاتاً واجب نہیں ہوتی لیکن کسی واجب کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. مثلا وضو, ہر وقت وضو میں رہنا واجب تو نہیں ہے, بولو جانتے ہو زمانوں بولو, ایسا ہے نہیں ہے نا. لیکن چونکہ نماز کے لیے حکم ہے کہ وضو کرو تو نماز کا مقدمہ بن گیا وضو, تو مقدمہ واجب ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں, مقدمہ واجب ہو گیا. تو بس یوں سمجھ لیں حسین کی معرفت کے لیے عباس کی معرفت مقدمہ واجب ہے. حسین کی معرفت کے لیے ابوالفضل کی معرفت مقدمہ واجب کی طرح ہے. اللہ اکبر. اب ایک سوال آتا ہے, بس آپ کی اگر تقریب ذہنی ہو گئی تو میں پھر فکرہ پیش کروں گا. آپ سب قریب ہو گئے موضوع سے, اور کہ ایک سوال آتا ہے کہ بھئی وہ کون سا ایسا موقع تھا کہ جہاں بنت رسول نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. اگر سب ساتھ دو گے تو میں اس موضوع کو ادامہ دیتا ہوں, نہیں تو بات چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, کون سا ایسا موقع تھا کہ جہاں بنت رسول خدا نے فرمایا کہ عباس میرے بیٹے ہیں. سوال ہے نا. 11 ہجری میں بنت رسول کی شہادت ہے. 26 ہجری میں, جوانوں محفوظ کرنا یہ تاریخ, 26 ہجری میں غازی دنیا میں تشریف لائے. کہاں 11 ہجری, کہاں 26 ہجری, کتنا فاصلہ ہے نا. اب سوال سمجھ میں آیا کہ وہ کون سا موقع تھا کہ جہاں بنت رسول نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. سوال سمجھ میں آ گیا. 11 ہجری میں شہادت بنت رسول کی, 26 ہجری میں غازی کا مولود. یہ اتنا فرق. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی, شہزادی کی شہادت ہوئی, تو عباس اس دنیا میں نہیں تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ احسن. تو ٹھیک, تو وہ کون سا ایسا موقع تھا کہ جہاں پر بنت رسول نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. سوال اب واضح ہو گیا سب پہ. نبی خدا نے, نبی آخر زمان نے ایک روز اپنی بیٹی سے پوچھا, بنت رسول سے, پارہ جگر سے, اے میری بنت یہ فرمائیے کہ جب دربار عدالت الہی سجایا جائے گا, توجہ, دربار عدالت الہی سجایا جائے گا, اور اس دربار میں میری مسند مقام محمود ہوگی, میں مقام محمود پہ ہوں گا, اور اے میری بیٹی آپ مسند مقام شفاعت پہ ہوں گی. اے میری بیٹی آپ مسند مقام, نہ سب بولو, بولنے پہ پابندی نہیں ہے. مسند احسن. تو بزرگوں سے نہیں, جوان جتنے بیٹھے ہو وہ ساتھ دو تاکہ پتہ چلے کہ بات پہنچ رہی ہے. مسند شفاعت پہ ہوں گی. تو اے میری بیٹی آپ اسباب شفاعت میں کیا پیش کریں گی. اب شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ بابا میرا گھر تو شفاعت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے, جس کو سمجھ میں آئے وہ ساتھ دے, میرا گھر تو شفاعت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں, ارے جس کے 11 بیٹے ہوں اور سارے کے سارے معصوم ہوں, اللہ اکبر, ہاں, اور ہر ایک شافع ہو, یعنی جس گھر میں علی جیسا شفاعت کرنے والا ہو, حسن حسین جیسے شفاعت کرنے والے ہو, آخری امام تک ہر سب کے سب شافع ہو. سیدہ یہ نہیں کہتی. بنت رسول نے کیا فرمایا, بھائی شوہر ولی خدا, بابا ختم الرسل,
خود یہ شہزادی مالکہ تطہیر، لیکن اس منزل پہ بی بی نے کوئی فقہ نہیں کہا سوائے ایک فقرے کے. جب نبی آخر زمان نے پوچھا سیدہ مقام شفاعت پہ کیا پیش کریں گی، تو بی بی کہنے تھی بابا کچھ بھی فلانا اس شے کو میں مقام شفاعت پہ اسباب شفاعت کے لیے پیش کر دوں گی. شہزادی نے کیا فرمایا؟ شہزادی فرماتی ہے کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، بابا ہمارے لیے مسند اسباب شفاعت میں میرے بیٹے عباس کے بازو کافی ہیں. کیا صاحب زمان نہ، اگر رسول اس کو یوں سمجھ لو، رسول خدا نے پوچھا بنت رسول ہے میری بیٹی آپ اسباب شفاعت میں کیا پیش کریں گی؟ سیدہ کہہ رہی ہیں عباس کے بازو کافی ہیں. اللہ بھائی یہ کل کی بات نہیں، میں جانتا ہوں نامانوس سی باتیں ہیں، صرف بازو کی قوت سمجھو. یہ بازو وہ ہیں جو اسباب شفاعت میں پیش کیے جائیں گے. یہ بازو وہ ہیں. اللہ اکبر. تو اب جملہ کہوں، اس بازو کا حد اوج ہے پنجہ. اس بازو کا حد اوج ہے پنجہ. احسنتم، پنجہ. ہاں اسی پنجے کا تو روپ ہے. آپ کی مرضی ہے بھائی، اسی پنجے کا تو روپ ہے کہ جو کائنات پہ پرچم چھایا ہوا ہے. تو آپ جملہ یوں سمجھ لیجئے، جو اب تک نہیں بولے وہ تھوڑا ساتھ ہو جائیں، اس فکرے کو محسوس فرمائیں. یعنی یہ جو آپ کے امام باڑوں کا علم ہے، انہیں فقط امام باڑوں کا علم نہ سمجھنا، یہ نشان شفاعت لگے ہوئے ہیں. درود ہے مل کے محمد آل محمد. یہ نشان شفاعت، یہ نشان شفاعت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں. اللہ اکبر. اور اس کو اس انداز سے محسوس فرمائیے. یہ جو حد اوج پنجہ ہے، مجلس شہ کی حفاظت کے لیے ممبر پر، مجلس شہ کی حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح. یعنی شہ کی حفاظت بھی عباس کے ذمے، مجلس شہ کی حفاظت بھی عباس کے ذمے، زائر کی حفاظت بھی عباس کے ذمے، عزادار کی حفاظت بھی عباس کے ذمے، عزاداری کی حفاظت بھی عباس کے ذمے. ارے کتنی حفاظتیں عباس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہیں. اگر جملہ پہنچا سکا تو پہنچ جائے گا. ارے کتنی حفاظتیں، مجلس شہ کی حفاظت عباس کے ذمے، شہ کی حفاظت عباس کے ذمے، عزادار کی حفاظت عباس کے ذمے، عزاداری کی حفاظت عباس کے ذمے، زائر کی حفاظت عباس کے ذمے. جملہ یوں سمجھ لیجئے، ارے اتنے کام تو انسان ہاتھ رکھ کے نہیں کرتے جتنا بنا ہاتھوں کے عباس کرا. درود ہے محمد آل محمد. غازی آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اور یوں میں تو ہر ممبر سے کہتا ہوں، کربلا پیسوں سے نہیں جاتے میرے بھائی، کربلا ارادے سے جاتے ہیں. کربلا کا تعلق ارادے سے، کربلا کا تعلق پیسوں سے نہیں. اللہ اکبر. یعنی غازی کا مقام کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے مقام عباس ہے؟ اللہ. اب یہ دیکھ لو عباس ہیں کہاں، یہ دیکھ لو عباس ہیں کہاں. کا حسین کے پہلو میں. تو اب خود تلاش کرو کہ حسین کہاں ہے. اب خود تلاش کیجئے کہ حسین کہاں ہے. توجہ ہے. تو علماء اس حقیقت سے آشنا ہے. اور یہ سوال کیا گیا کہ بعدس کربلا فرزند رسول حسین ابن علی کا جائے نشست کیا ہے. تو علماء اس حقیقت سے آشنا. کہا عرش الہی. آپ میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے. عرش الہی. ہاں یعنی وہیں سے بیٹھ کے حسین اپنے ہر عزادار کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر زائر کو دیکھتے ہیں. تو جہاں حسین ہے وہیں عباس ہوں گے نا. جہاں حسین ہے وہیں عباس ہوں گے نا. مقام سمجھ میں آ رہا ہے کہ غازی ہے. غازی
علمدار حسین ابن علی، ہاں سالار لشکر حسین ابن علی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ نے سوچا کبھی غور کیا کہ ابو الفضل کی ہستی کیا ہستی ہے؟ کبھی غور کیا؟ شقائے سکینہ، آپ کے عالم والے مولا، آپ ذرا اس کو یوں دیکھیے کہ قرآن کریم میں بعض انبیاء کا تذکرے بڑے منفرد انداز سے کیے گئے۔ سنیں گے اسی موضوع کو؟ سب جتنے بیٹھے ہیں وہ آگے پیچھے سارے جوان الحمدللہ غریب زہرا سلامت رکھے۔ اللہ امام معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد احسنتم۔ تو بعض نبیوں کے تذکرے قرآن کریم میں بڑے منفرد انداز سے ہوئے، بڑے منفرد اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان میں ایک تذکرہ ہے جناب نوح نبی اللہ کا۔ کس کا؟ جناب نوح۔ کتنے بڑے نبی ہیں؟ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ ہمارا سلام ہو اس پورے عالمین میں۔ اتنے بڑے نبی خدا نوح، ان کا تذکرہ بڑے منفرد انداز سے ہوا۔ جناب نوح کی کئی یادگاریں ہیں اور ان یادگاروں میں ان کی ایک یادگار ہے سفینہ، ٹھیک ہے؟ یعنی نوح دنیا سے رخصت ہو گئے، ذکر سفینہ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر سفینہ قرآن کہتا ہے کہ امت نے اتنا ستایا نبی خدا کو، اتنا ستایا نوح نبی اللہ کو کہ نبی خدا نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کیا، پالنے والے سورہ زمین سے ایک کافر کو چن کے ہلاک کیا، اور ادھر حکم آیا کہ سفینہ آمادہ کیجیے، کشتی نجات آمادہ کیجیے، بس بات تمام کر دینا، کشتی نجات آمادہ کیجیے۔ تو اکیلے نوح نے وہ سفینہ بنایا اور بڑے برسوں، کئی برسوں میں بنا وہ سفینہ، کہلایا کیا؟ سفینہ نجات، نجات کا سفینہ، نوح کا سفینہ تھا، کہلایا کیا؟ سفینہ نجات کہلایا۔ ہاں ہوتا کیا تھا؟ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو ایک فقرہ اور کہوں گا۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ نوح نبی خدا جب سفینہ آمادہ کر رہے ہوتے تو قرآن کہتا ہے بڑے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے نبی خدا پر، بڑے تھوڑے سے لوگ، تو جو ایمان لا چکے تھے وہ جتنا تعاون کر سکتے تھے انہوں نے اتنا تعاون کیا نبی خدا کے ساتھ تنہا، لیکن سفینہ بنایا کس نے؟ حجت خدا نے، جناب نوح نے۔ تو جو قوم تھی وہ آتی تھی، جو کافر تھے وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے نوح کیا کر رہے ہیں؟ جناب نوح فرماتے تھے سفینہ تیار کر رہا ہوں۔ کہا کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا۔ تو پوچھتے تھے کب آئے گا؟ نبی خدا فرماتے تھے انتظار کرو۔ جب نبی اللہ فرماتے تھے انتظار کرو تو وہ ہنستے مسکراتے تمسخر اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ہاں پوچھتے تھے نوح کیا کر رہے ہیں؟ نبی خدا فرماتے تھے سفینہ بنا رہا ہوں۔ کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا طوفان آئے گا۔ کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو۔ جب کہتے تھے انتظار کرو تو وہ کافر ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے۔ پتہ چلا انتظار کا تمسخر اڑانا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ کیا صاحب زمان احسنتم، انتظار کا تمسخر اڑانا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ اچھا وہ جو سفینہ بنا اتنا اہم تھا کہ نبی خدا نے اس سفینے سے مثال دے دی، اتنا قیمتی تھا، اتنا اہم تھا کہ نبی اللہ نے اس سفینے سے مثال دے دی۔ کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ من رکبھا نجات ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس میں سوار ہو گیا اس کو نجات ملی، جس نے منہ موڑ لیا وہ غرق بھی ہوا، وہ ہلاک بھی ہوا۔ یہی بات جناب نوح کے زمانے میں بھی تھی کہ جو سفینے کے حصار میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، جس نے سفینے سے منہ کو موڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب قرآن نے اتنی بات کی کہ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، قرآن کی آیت ہے بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بنائیے، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنائیے، سفینہ بنائیے، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ تو اب پتہ چلا بنانے والے ہیں حجت خدا۔ توجہ کیجئے گا، بن رہا ہے سفینہ،
بنا رہے ہیں حجت خدا، یعنی حجت کے ہاتھوں سے بنا ہے، توجہ، حجت کے ہاتھوں سے بنا ہے۔ اب بنا جو ہے وہ ہے سفینہ، اب بنا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے، اور چونکہ حجت کے ہاتھوں سے بنا ہے تو نجات کا سبب قرار پایا ہے وہ سفینہ۔ حجت کے ہاتھوں سے بنا ہے، نجات کا سبب قرار پایا ہے وہ سفینہ، یعنی جو اس کے حصار میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حجت کے ہاتھوں سے بنا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اگر یہ قانون طے ہو گیا تو میں کیسے بھول جاؤں کہ شب عاشور اپنے ہاتھوں سے علم حسین نے سجایا تھا؟ کیسے بھول جاؤں کہ شب عاشور علم حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا؟ وہاں حجت کے ہاتھوں سے سفینہ بنے، جو اس میں آ جائے وہ محفوظ رہے۔ یا حسین کا ہاتھ لگے علم، حسین اپنے ہاتھوں سے علم سجا، جو اس کے سائے میں آتا ہے، اس کے حصار میں آئے، کیسے محفوظ نہیں رہے؟ اللہ، یہ کوئی پہلا علم نہیں ہے، اس سے پہلے علی کے لیے نبی نے سجایا تھا، عباس کے لیے حسین نے سجایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ پرچم جو ہے، پرچم، اس پرچم کی اہمیت تو سمجھیے کہ ایسا ہو گیا کہ نشان مذہب بن گیا۔ نشان بات آخری کر رہا ہوں، نشان مذہب بن گیا، لیکن جانا چونکہ مجھے اپنے ممدوح تک ہے، نشان مذہب بن گیا۔ بھائی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس کا نشان نہ ہو، بتلا دو آپ مجھے، بولو جوان، تم بولو جتنے جوان بیٹھے ہو، کوئی قوم ایسی ہے جس کا نشان نہ ہو؟ ہاں، ہر قوم کا نشان ہے، توجہ ہے، جو بے نشان ہے ان کے نشان نہیں ہے۔ ہاں، رات کا یہ پہر اگر گرا نہیں گزر رہا دوستوں کی طبیعت پہ، کوئی قوم، اگر آپ دنیا کے پرچم کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا، توجہ کیجئے گا، دنیا کے پرچم کی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دنیا کے وہ پرچم ہیں جو سوگ میں سرنگوں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کہہ دیا ہے، غریب زہرا آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے۔ بھائی یہ دنیا کے پرچم ہیں جو سوگ میں سرنگوں ہوتے ہیں، اور وہ عباس کا پرچم ہے، جب سے ہے تب سے بلند ہے۔ کیا صاحب زمان، جب سے ہے تب سے بلند ہے، یہ کسی کے آگے نہ جھکا سوا ذریعہ حسین کے سامنے۔ کیا صاحب زمان، یہ کسی کے آگے نہ جھکا سوا ذریعہ حسین کے سامنے۔ اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں تو دنیا کے پرچموں کی سرحدیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، دنیا کے پرچموں کی سرحدیں ہوتی ہیں، اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ بتلاتی ہیں در حقیقت کہ سرحد کا ایک حاکم ہے، اور وہ جو پرچم کی سرحد ہے وہ در حقیقت حاکم کی حکومت کی سرحد بتاتی ہے۔ یہ دنیا کے پرچم ہیں جو سرحدوں میں ہیں، لیکن میرے عباس کے پرچم کو تو دیکھو، دنیا کے پرچم اپنے حاکم کی حکومت کی سرحد بتاتے ہیں، اور عباس کا علم دنیا کے ہر کونے پہ جا کے حسین کی حکومت بتاتا۔ توجہ کریں گے، یہ جو اتنا تذکرہ ہو گیا کیوں ہوا؟ غازی کی والدہ کی کنیت، ہاں بولو، احسنتم، ام البنین، اسی نام سے معروف ہو گئی نا، اسی کنیت سے مشہور ہو گئی۔ ہاں، میرے جو آج کے ممدوح ہیں مولا امام ضامن، ان کی والدہ کی کنیت بھی ام البنین ہے۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، پریشان آنکھوں سے اگر دیکھ رہے تو ان کی والدہ کی کنیت بھی ام البنین ہے۔ یوں تو والدہ کا، امام ضامن کی والدہ کا اسم گرامی ہے جناب نجمہ خاتون، اور کیا ہی کہنے اس بی بی کے کہ امام صادق کی زبان پہ مدح آئی ہے نجمہ خاتون کے لیے۔ ارے سوچو کیوں مدح نہ آئے جس کی آغوش میں علی رضا پل کے زبان ہو۔ اللہ اکبر، کنیت کیا ام البنین، اسی سے اس بی بی نے بھی شہرت پائی ہے۔ ہاں، غازی کی ماں ام البنین، توجہ کیجئے گا، غازی کی ماں ام البنین، میرے امام ضامن کی والدہ ام البنین۔ ہاں، امام ضامن نے شاہی کی ہے خشکی پہ، عباس نے شاہی کی ہے پانی پہ، توجہ کر رہے ہیں، ان کی والدہ بھی ام البنین، ان کی والدہ بھی ام البنین۔ زمین ہے کیا یہ قرہ ہے کیا؟ ایک چوتھائی تو خشکی ہے، باقی تو سارا پانی ہے۔
اب یہ اشارہ کر رہا ہوں، کبھی مولا نے توفیق دی تو تفصیل بیان کر دوں گا۔ یہ جو غازی نے چلو میں اٹھایا تھا نا، یہ بتلا رہے تھے قبضہ ہمارا ہے۔ تو غازی نے پانی پہ شاہی کی، امام زامن نے خشکی پہ شاہی کی۔ جب مرو میں آئے ہیں، مولا پہنچے ہیں، امام رضا جب مرو پہنچے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ حمید ابن عطائی کے گھر احتبا پڑا، اور عالم کیا ہے کہ ان کے باغ میں رکے ہیں۔ مرو جب امام پہنچے ہیں مدینہ سے سفر کر کے، تو لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ طوس جو تھا یہ بہت بڑا صوبہ تھا، بہت بڑا صوبہ تھا، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، توجہ کر لینا، بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ تو لوگ آ رہے تھے، ہدیہ دے رہے تھے مولا کی خدمت میں۔ مولا فرمایا ہدیہ قبول ہے، لیکن یہ بتاؤ تم لوگ اپنی جاگیروں کو بیچو گے؟ توجہ ہے سب کی؟ بیچو گے؟ کہا جی مولا۔ کہا اگر بیچنا ہے تو میں خریدوں گا، اس کی قوت کو سمجھے جوان، میں خریدوں گا۔ میرے مولا نے لکھا ہے تاریخوں میں کہ 3 دن، بس 3 دن میں آلموسٹ پورا صوبہ خرید۔ اللہ اکبر، اور ہر کسی کو قیمت اپنے ہاتھوں سے دی امام نے۔ ہو گئی بات۔ اور پھر فرمایا، وصیت میں فرمایا کہ سنو میں تو چلا جاؤں گا، میری قبر بنے گی، لیکن جب میرا زائر آئے تو اس کے کام کا اہتمام کرنا۔ یا صاحب زمان، ارے یہ شرف تو 2 ہی زمینوں کو حاصل ہے، یا کربلا کو یا مشہد کو۔ 2 ہی زمینوں کو شرف حاصل ہے، یا کربلا یا مشہد۔ امام رضا نے یہ کہہ دینا کافی ہے عزیزوں کہ جو ہم زیارت میں نماز کے بعد کہتے ہیں، یہی مصائب ہے مکمل۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغربا، اے غریب الغربا پہ سلام، اجرکم من اللہ۔ بس اے غریب الغربا آپ پہ سلام۔ ہاں عزیزوں، امام زامن کا پرسہ دینا ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور عالم کیا ہے کہ نانا کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر پہ آئے اور فرما رہے نانا نواسا جا رہا ہے، نانا سلام آخر قبول کریں۔ خدا جانے میرے مولا نے کیسے بہنوں سے رخصت لی۔ بخل نہیں کرنا رونے میں، 2 جملے کہوں گا بس۔ کیسے بہنوں سے رخصت لی۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ تاریخ نے لکھا کہ امام مدینہ سے چلے، لیکن عزیزوں کیفیت بتلاؤں، امام کا مدینے سے جانا ایک اور ہجرت کی یاد دلا رہا ہے، ایک اور سفر کی یاد دلا رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں، مشق کروں کہوں فرزند رسول آپ نے بھی سفر اختیار کیا لیکن تنہا تھے، لیکن مولا ایک سفر آپ کے جد حسین ابن علی کا سفر تھا۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی کہ راوی کہتا ہے کہ مولا حسین ابن علی نانا کے روضے پہ آئے، اور آنے کے بعد قبر رسول اللہ پہ حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہنے لگے نانا امت نے بہت ستایا ہے، نانا نواسے کو اپنے پاس بلا لے نانا۔ تو آنکھ لگی، غریب زہرا نے خواب میں نانا کو دیکھا،
اٹھے سلام کیا، سلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ کا سلام ہو، اے نانا جان آپ پہ سلام ہو۔ اور یہ کہہ کے راوی کہتا ہے حسین ابن علی چلے بھائی کی قبر کی طرف آئے اور آ کے کہنے لگے بھیا بھائی جا رہا ہے، بھیا سلام آخر قبول کرو۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے حسین نے قبر کی جانب ایسے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود دیکھ کے لپکتا ہے، آواز دی السلام علیک یا امہ، ہے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کرے۔ قبر بی بی سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب العلم، ہے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پہ بھی ماں کا سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے عزاداروں کہ غریب الغربا مولا گھر میں، بعض نے 202 ہجری میں شہادت لکھی ہے، بعض نے 203 ہجری میں شہادت لکھی ہے۔ جو زہر دیا گیا میرے مولا کو انگور میں، اس زہر کی داستان یہ ہے کہ اس زہر کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اتنا سخت تھا، اگر اس زہر کا ایک تنکا بھی دریا میں ڈال دیا جاتا تو آبی حیات مر جاتی۔ اللہ اکبر، یہ وہی زہر ہے اسی قسم کا جو حسن مجتبیٰ کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ نے لکھا میرے مولا ساتھی، ایک ساتھ ہے مولا کے، غلام مولا کے، صحابی ہے میرے مولا کے، نام ہے ابا سلط، جو مشہد گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے خزانہ سلط کے روزے کی۔ مولا ابا سلط سے کہہ رہے ہیں ابا سلط ابھی کچھ دیر کے بعد حاکم کا قاصد آئے گا اور وہ بلائے گا ہم کو، ارے ابا سلط ہم جائیں گے، وہ ہم سے کہے گا انگور کھائیے تناول کیجیے، میں انکار کروں گا، وہ اصرار کرے گا، میں 2 دانے اس کے اصرار پہ کھا لوں گا۔ اے ابا سلط جب میں واپس آؤں اور اگر میرے سر پہ کپڑا پڑا ہو تو بس مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا سلط رو کے کہنے لگے فرزند رسول وجہ کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا ابا سلط مجھے زہر مل چکا ہوگا، میرا جگر کٹ رہا ہوگا۔ اب جملہ اگر حوصلے سے سن سکے تو سنیے، میں دعا کرتا ہوں امام ضامن اپنے روزے کا دیدار نصیب فرما، اللہ کرے آپ تک میں پہنچا سکوں۔ امام فرمانے لگے اے ابا سلط آپ جانتے ہیں نا کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے۔ اے ابا سلط جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرا بیٹا آئے گا، اے ابا سلط جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ بابا نے وقت آخر بہت یاد کیا۔ ہر باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے نا کہ جب اس کا وقت آخر ہو تو اس کا سر بیٹے کے زانوں پہ ہو، بیٹا بابا سے پیار کر رہا ہو، ہر باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں ہاتھوں کو جوڑوں والی مشہد کی بارگاہ میں عرض کروں مولا ایک بیٹا اور بھی ہے، ارے جس کا سر اس عالم میں کاٹا جا رہا ہے کہ آغوش ماں، ارے سیدہ کی آغوش میں حسین کا سر کاٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے ابا سلط کو بتلا دیا، ابا سلط کو بتلا دیا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ دق الباب ہوا۔ ابا سلط دروازے پہ آئے تو دیکھا حاکم کا قاصد آیا تھا، حاکم کا قاصد، فرزند رسول کو حاکم نے بلایا۔ ابا سلط نے مولا کو پیغام پہنچایا، سرکار چلے پہنچے، انگور سامنے رکھے تھے، مولا نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، جب اصرار بڑھ گیا تو میرے مولا امام ضامن نے 2 دانے تناول کیے۔ اب جب واپس آنے لگے تو اس کیفیت میں آ رہے تھے کہ حاکم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا امام ضامن فرماتے ہیں جہاں تو نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ عزاداروں ابا سلط کہتے ہیں کہ فرزند زہرا اس طرح آئے ہیں گھر میں کہ سر پہ کپڑا تھا،
اب حضرت کہنے لگے میں نے حالت دیکھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے چاہا کہ کچھ کلام کروں، مولا نے اشارے سے منع کیا، اب حضرت میرا جگر کٹ رہا ہے، اب حضرت ہمیں زہر دیا جا چکا ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں میں نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے، عزیزانو آخری جملہ سنو، میں نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے، مولا حجرہ عبادت میں چلے گئے۔ ارے کچھ دیر گزری تھی، فرزند زہرا کی شہادت برپا ہو گئی، اللہ تاریخ لکھتی ہے دروازے بند تھے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، گھر میں داخل ہوا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کون ہیں آنے والے؟ وہ کہنے لگا اب حضرت بابا نے نہیں بتایا۔ ارے کیا بابا نے نہیں بتایا تھا؟ اب حضرت رونے لگے، مولا بابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے غسل دیا، اب حضرت تم جانتے ہو نا کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، اب حضرت تم دور رہنا۔ لو غسل کا اہتمام ہوا، ارے کفن پہنایا گیا، میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے مولا غریب الغربا، اے امام زامل، اے والی مشہد مولا، ارے غسل و کفن ہوا بیٹا، بائے جازے امامت مدینہ سے تو ساتھ گیا، لیکن کربلا میں ایک بیٹے کا عالم دیکھیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلوں میں داؤ، کمر میں لنگر، بابا کے جنازے کے سامنے سے سجاد کو گزارا جاتا ہے، سجاد کہتے ہیں بابا بیٹے کی غربت کا اندازہ۔ اجرکم اللہ۔ جب اس گھرانے کے مسائل کا تذکرہ ہو نا تو کوشش کیا کرو آنکھ میں ایک آنسو ضرور آ جائے، ہاں ایک آنسو کم سے کم آنکھ میں ضرور ہے۔ جہاں آج بنت رسول کو پرسہ دینا ہے، جہاں آج امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرنی ہے، وہیں پر ایک اور بیوی بھی ہے۔ یہی آخری جملہ ہے میری مجلس کا، یہی وہیں پر ایک اور بیوی بھی ہے، اس بیوی کا نام ہے فاطمہ معصومہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی کی محبت میں چلی تھی کہ بھائی کی زیارت ملے گی، جب بی بی قم پہنچی تو رئیس قم کی زادہ نے استقبال کیا۔ ارے عالم کیا تھا، سارے سیاہ لباس میں سیاہ پرچم لیے، بی بی نے رئیس قم کی زادہ سے پوچھا ارے کس کا سوگ منا